का इस्तकबाल है, और जहाँ भी हमने जलसे और रैलियाँ निकाली हैं वो मीलों के हिसाब से हुजूर के गुलाम हाजिर हुए हैं, और इनके लिए तो वहाँ चंद लोग भी इनको मुयसर नहीं आए। तो इसका माना यही है कि पाकिस्तान लिबरल तो बाद में बने ना, जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त लिबरल किधर थे? जब खून की नदियां बह रही थी लिबरल किधर थे? और जब यहाँ ईस्ट इंडिया के नाम पर खून की होली खेली गई 1857 में, तो फिर उस वक्त लिबरल किधर थे? तो इस वास्ते ये तो एक साजिश है। मुसलमान लिबरल नहीं होता। जी हाँ, फरमान मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर ने जिसके बारे में भी गुफ्तगू फरमाई दीन के हवाले से गुफ्तगू फरमाई। तो आज दीन को निकाल कर वो कौन सा चीज है जिसको ये सामने लाना चाहते हैं? जब इमामुल अंबिया दीन के हवाले से हर बंदे के साथ मोहब्बत भी फरमाते थे और उसका तज़किरा भी करते थे, तो आज हम कौन है कि दीन को निकाल कर एक नया जो है वो शोशा लोगों के सामने पेश कर दिया जाए। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि सोजिश का दानिश हाजिर मजोए कैसे अकराज इजाम काफिर मजोए। इकबाल कहता है कि ये जो यूरोप से मुतासिर लोग हैं ना, इनसे कभी भी इश्क रसूल की खुशबू नहीं आ सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक़लियतों के हवाले से आज आपने बयान भी जो है वो किया। मैं सोचना चाह रहा हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को भी बताएंगे अक़लियतों के हवाले से आपका लाएअमल क्या होगा। अक़लियतों के हवाले से हमारा लाएअमल वही है जो इस्लाम ने इनको दिए हुआ है, और इस्लाम जो है जितनी इनकी हिफाजत करता है, इनके मामलात की हिफाजत करता है, इनकी ज़ाती हिफाजत करता है और इनके मजहबी मामलात की हिफाजत करता है इस्लाम, कोई और दुनिया का जो है वो मजहब तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और ये इनको अब याद आया ये सारी 70 साल तो हो गए इनसे झाड़ू दिलवाते रहे और इनके गंदे गंदे इनसे काम करवाते रहे, यानी ये गटर साफ करवाना, तो ये इनको कभी याद नहीं आया कि अक़लियतों के साथ ये मामला किया जा रहा है। और जब इस्लाम की बात है तो इनको अक़लियतें याद आ जाती हैं, और इस्लाम जब आएगा तो अक़लियतें उस वक्त जैसे वो मदाइन से मुसलमान साहबा जब निकल रहे थे और ईसाई फौजें दाखिल हो रही थी, तो वो ईसाई जो वहाँ रियाया थी वो ऐसे दामन फैलाकर जो है वो दुआएं मांग रहे थे, या अल्लाह इन फरिश्तों को फिर वापस ला। हालांकि उनके हम मजहब आ रहे थे और साहबा की फौजें वहां से जा रही थी, तो या अल्लाह ये तो ऐसे लोग थे कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो अपने आप बंदे आ रहे हो और बंदा दुआ मांग रहा हो, या अल्लाह इनको फिर वापस ला। तो उनका कुछ किरदार उन्होंने देखा था ना, अक़लियतों के हुकूक। तो इस वास्ते जब इस्लाम आएगा तो तसव्वुर भी ये नहीं कर सकते इतना अमन और सुकून से अक़लियतें रहेंगी। अच्छा, अगर मेरे पास एटम बम हो तो हॉलैंड को मैं उड़ा दूं, इतना सख्त आपने बयान दिया। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है, मैं थोड़ी सी बात ऐसी करना चाह रहा हूँ कि जो गैर मुल्की स्टैब्लिशमेंट है उसकी बड़ी नजर होती है, अमेरिका, इजराइल, भारत जो है वो बड़ी नजर रखते हैं, तो वो यहाँ पे लॉबिंग भी करते हैं। आपने खुद कहा कि साजिश जो है वो उसका शिकार होता है, तो वो बर्दाश्त करेंगे कि एक जो है वो मौलाना साहब जो ऐसी बात कर रहे हैं उनको पाकिस्तानी सियासत में कोई रोल मिले, वो तो बहुत साफ नहीं करेंगे आपके खिलाफ। तो हम यम करूना यम करुल्ला, हम तो दीन के लिए चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया जब वो मकर करेंगे तो अल्लाह भी खुफिया तदबीर फरमाएगा, और अल्लाह की खुफिया तदबीर सबसे बेहतर है। ये मकर तो कुरान ने बयान किया ना, ये मकर करेंगे, हमारे खिलाफ भी करेंगे, तो कोई मसला नहीं है। उसका जवाब जो है, अगर हम इस्लाम के लिए चलेंगे तो रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत से इनको ऐसा जवाब देगा, ये देखते रह जाए। यानी अकीदा आपका माशाल्लाह इतना स्ट्रांग है कि आप समझते हैं कि उनकी कोई साजिश जो है वो कारगर साबित नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट या कोई इश्तराक, कोई ऐसा मामला जो है वो आपका है? जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं रखे किसी के साथ भी फिलहाल नहीं है। अच्छा, मस्जिद जमात भी आप समझते हैं कि कोई ऐसी नहीं है जिसके साथ आपका कोई इत्तेहाद हो सकता? वो मजहबी जमात वाले किसके साथ, यानी जब खत्म नबुव्वत का मसला हुआ हमारे साथ खड़े नहीं हुए, ठीक है, जब मुमताज कादरी का मसला हुआ नहीं खड़े हुए, और जब मस्जिदों के स्पीकर उतरते रहे नहीं खड़े हुए, जब मैचों के लिए अल्लाह के घरों बंद किया जा रहा था ये नहीं बोले, और जब खातमुन नबीयीन महबूब अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत के मुनकिरीन को कहा गया कि ये हमारा कीमती एहसास है, उस वक्त ये नहीं बोले, तो फिर बताएं कौन से इस्लाम की ये बात करते हैं जिस इस्लाम के साथ हम इनसे बैठकर वो आगे चले। शेख रशीद साहब ने कहा कि मैंने सबसे पहले पार्लियामेंट में आवाज उठाई, मैंने इसके ऊपर जो है वो सबसे पहले काम किया। शेख रशीद साहब अगर चाहें कोई आपके साथ आना या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ऐसा आपको बिठाने के लिए जो है वो कोशिश करें तो कोई बात बन सकती है? शेख रशीद साहब इस्तीफा देकर आ जाते ना,
نمبر 1، نمبر 2 کہ اس بل کے اوپر ان کے اپنے سائن ہیں کہ نہیں ہے، اس کی وضاحت قوم کے سامنے پیش کریں تو اس کے بعد ان سے بات ہوگی۔ یعنی وہ جو یہ والا بیان دیتے ہیں کہ جی میرے سے اللہ نے کام لیا کہ میں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی، میں نے اس کو دیکھ کے کہا پارلیمنٹ کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے۔ جی، آواز اٹھانے سے تو مسئلہ حل نہیں نہ ہوا، مسئلہ تو حل ہوا فیض آباد بیٹھنے سے۔ آواز تو انہوں نے اٹھائی تو 2 دن تو وہ زاہد حامد بھی کہتا رہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس کی آواز اٹھانے سے کیا ہوا؟ آواز تو تب اٹھی جب ہم فیض آباد جا کر بیٹھ گئے اور وہاں ہم نے 8 شہداء پیش کیے، 12,000 شہل کھائے، زخمی ہوئے ہمارے بندے۔ آواز تو وہاں سے اٹھی، اور یہ تو ہمارے خلاف وہاں بیان دیتا رہا ہے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں۔ اگر اس کے پاس کوئی ہے اس طرح، یہ تو ہمیں بدنام کرتا رہا ہے۔ تو اب اس کو جب پتہ چلا کہ ووٹ تو اب صرف لبیک کو ہی مل رہے ہیں اور حضور کی عزت ناموس اور ختم نبوت پر مل رہے ہیں، تو یہ محافظ ختم نبوت بن گیا۔ تو جو محافظین تھے ان کو تو نے کہا کہ یہ تو غدار ہیں کہ انہوں نے پیسے لے لیے ہیں، تو اس کی وضاحت کرے نا قوم کے سامنے۔ آج بھی ہم موجود ہیں، ایک دعوے تو ہم نہیں کرتے، لیکن اللہ رسول پر ہمیں یہ یقین ہے 1 روپیہ بھی ہم نے نہیں لیا۔ عام بندے سے میں تو وہ ان کے کمپین کے لیے جاتا تھا تو یہ مجھے ایم این اے ایم پی اے کہتے تھے پیٹرول کے پیسے، میں نے کہا میرے پاس پیٹرول پڑا ہے تو میں اپنی کمپین پر پیسے لگاؤں، میں تو گھر روٹی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا اپنے بندوں کے ساتھ کہ بھی ابھی یہ کوئی کسی اور طریقے سے نہ لے بھائی مولانا نے آ کر یہاں روٹی کھائی ہے۔ تو جو آدمی اپنے بندوں سے محتاط ہے اتنا، تو وہ غیروں سے کروڑوں روپے لے کر حضور کی ختم نبوت پر جو ہے وہ غداری کرے گا۔ بالکل بالکل صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تھوڑا سا اس طرف آ جاتے ہیں کہ پلانس جو آپ کے ہیں کہ آپ اگر اس طرح سے، تو مجھے آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی توقع کیا ہے کہ پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر تحریک لبیک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ انشاءاللہ یہ تو اللہ رسول ہی جانتے ہیں جل جلالہ صلی اللہ علیہ، لیکن ہمیں یقین ہے کہ بہت ساری سیٹیں ہمیں ملیں گی، اور جہاں جہاں میں گیا ہوں تو وہاں تو کسی کو بندہ نظر ہی نہیں آیا مجھے۔ صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں اس کے اوپر قطع کرانے کی معافی دیجیے گا، اس کے اوپر راؤ منظر ریاض صاحب ایکسپریس پہ کالم لکھتے ہیں، وہ کل ہماری ٹرانسمیشن میں تھے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ میں جتنے امیدواروں سے ملا ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے آپ ایک دفعہ جو ہے وہ ان کے علاقے میں ٹائم نکال کے چلے جائیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا لوگوں کا رسپانس اچھا ملتا ہے تو وہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ فتح جو ہے وہ اب ہماری ہے یہاں پہ۔ یہ آپ کی بات اس کے اندر میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر بھی اس طرح سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ آپ کو سیٹیں نہیں ملتی کہ آپ پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں یا اس طرح سے، تو اپوزیشن کریں گے تو کسی کے ساتھ مل کے کریں گے، اور حکومت میں اگر کسی کا ساتھ دینا پڑے کسی کے ساتھ ملیں گے جیت کے، یا ہار کے کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن بنائیں گے؟ کیا کوئی سوال سے لائے عمل بنایا ہے آپ نے؟ جی، لائے عمل تو یہی ہے کہ جو ہمارے دستور منشور کے ساتھ موافقت کرے گا اس سے ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو اپوزیشن کریں گے، اور اپوزیشن وہ نہیں کریں گے کہ جس کے اندر لوگوں کی عزتیں اچھالی جائیں گی، لوگوں کی ذاتیات پر حملے ہوں گے، ایسی نہیں ہم اپوزیشن کریں گے۔ اور انشاءاللہ اپوزیشن بھی لوگوں کو بتائیں گے کہ ایسی کی جاتی ہے۔ ہمارا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو بلیک میل کیا جائے، اس کی باتیں اچھالی جائیں اور اس کے ٹو میں لگایا جائے کہ اس کو اب ذلیل کیسے کرنا ہے۔ لا تؤمن فی الحرم، نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر کسی کی عزت نہیں اچھالی جاتی۔ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، یہ صرف حضور کی عزت آبرو کے لیے کرتے ہیں، ناموس رسالت کے لیے۔ اس میں تو اللہ رب العالمین خود بھی سب سے بڑا غیرت مند تو رب ہے، اس نے بھی اپنے حبیب کے بارے میں اگر کسی نے زبان کھول لی تو خود اس کا جواب دیا، خالق اور مالک ہوگا۔ تو باقی ہمیں بہت نرم ہے، لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ہم کتنے نرم ہیں۔ وہ سختی اب آپ کی نظر بھی نہیں آتی، آپ جو سخت جس طرح سے آپ کے انٹرویوز دیکھے وہ سارا کچھ دیکھا، اب نہیں نظر آتی ہو۔ شاید وہ یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ میں نے ایٹم بم سے بڑی سختی کیا ہو سکتی ہے، میں تو آگے گیا ہوں، پیچھے تو نہیں ہٹا۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ اچھا اپوزیشن کے اندر رول جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، ایکسپیکٹیشن بہت ہیں لوگوں کی آپ سے، ظاہر جو آپ کو ووٹ دیں گے وہ چاہیں گے ان کی توقعات بڑی بڑھ جائیں گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جو ہے وہ نفاذ کے اوپر اپوزیشن میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ممکن ہو پائے گا۔ بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود نہیں نا گھی کھائیں گے، ساتھ پڑ جائے گا، تو خود گھی نہیں کھائیں گے تو کسی نے بھی آ کر نہیں کہا ہمیں گھی چاہیے۔ تو جب وہ ہماری جماعت کے خود بندے اللہ تعالیٰ نے نہیں اڑائیں گے، شاہانہ زندگیاں نہیں بسر کریں گے، اور ان کی وہ معیار زندگی
आम बंदे की सतह पर आ जाएगा तो फिर वो हमसे कैसे मुतालबा करें? वो कहेंगे तो ये तो खुद ऐसे हमारी तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। हाँ, उस वक्त कौम की तवक्कुआत हमसे बढ़ जाएंगी कि जब हमारे मेयार जिंदगी बदल जाएगा, हमारे साथ रहने वाले वो अल्लाह तआला उड़ाएंगे, आज जनाब वो पूरा जहाज भर के उम्रे के लिए जा रहा है, आज जनाब वहाँ सब दौरे पर जा रहे हैं, तो फिर कहेंगे कि नहीं मौलाना तो नमरी कर रहे हैं। तो जब ये बात नहीं होगी कि हम भी इधर ही रह रहे हैं, आपके साथ वही पानी पी रहे हैं, वही खा रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह कौन तो अपनी जेब से एक कंडक्टर जो है वो हमें पैसे दे करके आगे कहने लगा कि मैं ज्यादा तो नहीं दे सकता, ये 300 रुपया मेरी तरफ से भी आप डाल दें। तो जो आदमी यहाँ तक उतर आए तो आप सोच सकते हैं कौम कितनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। और कौम अपनी जेब से पूरे लोगों की कंपेयर चला रही है। जो जिनके पास पैसा है वो तो लगा रहे हैं, इनके पास नहीं है, जो इश्तिहार लगा देता है वो इश्तिहार दे सकता है, कोई बैनर चार, और कोई कहता है मैं खाना ले आऊंगा, कोई कहता है मैं 3 दिन की छुट्टियां ले लूंगा। बाहर से भी लोग आ गए वोट डालने के लिए। तो मुझे एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछना है, जो मैं समझता हूँ कि इन इलेक्शन से हटके भी वैसे भी जो है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोगों तक जाए। दीन को बड़ा मुश्किल बना दिया गया है हमारे यहाँ जो है वो। जब हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की नफाज की बात करते हैं तो फौरी तौर पे जो एक नौजवान के ज़हन में चीज आती है कि दाढ़ी का हुक्म फौरन मिल जाएगा, पर्दे का हुक्म फौरन मिल जाएगा। और अब जो है वो इसमें तो कोई शक नहीं कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया है। आप इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे इस्लाम को? वो सख्ती के जोर पे होगा या उसको आप तबलीग के जरिए करेंगे या उसको कानून का हिस्सा बना देंगे? क्या तरीकाकार आप अपनाएंगे? हम इंशाल्लाह किरदार के जरिए करेंगे। आप देखते हैं मेरे मजमे के अंदर वो 95% नौजवान होते हैं, किसी ने शर्ट डाली है, किसी ने पैंट डाली हुई है, दाढ़ी वाली। मैंने तो आज तक ऐसी बात कोई नहीं की है। इंशाल्लाह ये हमारे बच्चे खुद ब खुद जो है वो देखेंगे कि हमारा जो मेयार है, यानी जिसको हम अपना आइडियल समझते हैं, तो इंशाल्लाह बच्चे खुद ब खुद अपना आ जाएंगे। हमने ऐसे कोई भी नहीं करेंगे कि कोड़े मारे जाए, ये चीज नहीं, ऐसी नहीं, कुछ भी नहीं। आप बताए ना, हमारे दफ्तर के अंदर भी हमने जो बंदे खड़े किए हैं, हमने कोई मेयार नहीं रखा, ऐसा नहीं रखा कि एक सही और अकीदा मुसलमान होना चाहिए। हमने उसके लिए इंची टेप नहीं रखी कि इसको नापना है, इसका कद कितना है, इसका तकवा कितना है, इसका पीछे कितना है, कब से ये फला, हमने कुछ भी नहीं रखा। और हमने उनको अपने बराबर बिठाया। बल्कि एक जो अकलियतों का मेंबर था उसको जब मैंने अपने बराबर बिठाया वो टिकट देने के लिए, तो वो रो पड़ा। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो मैंने कहा आपको पता ही नहीं है इस्लाम आपको कितने फूल दे। यानी वो सख्ती वाली चीज नहीं है, ये बार बार क्लियरली इसलिए जो है वो बार बार ये नहीं, उसके अंदर ये है कि शायद जो है वो डंडे के जोर के ऊपर जो है वो, या शायद जैसे आपने कहा कि कोड़े के जोर के ऊपर जो है वो होगा, तो इस वजह से वो डराया जाता है। तो वो फिर मुझे बात करनी पड़ती है मगरिब की, अमेरिका की, कि वो जहाँ पर नाफिज होने नहीं देना चाहते, इसलिए जो है वो इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पता नहीं मजहब कितना मुश्किल और कितना जो है वो उसको कठिन बना दिया जाएगा। उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में मुझे कोई बंदा तारीख मौलिक बताया कि कितने लोगों को कोड़े मारे। इस्लाम, आप मस्जिद से घर पहुंचे थे तो आधा इस्लाम नाफिज हो चुका था जी, और 8 सूबों में ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। हाँ, ये मसला असल खुद जिन्होंने, इकबाल कहता है चीज तैयारा खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। वो जिस तरह के तौसीफ फकीहान हरम, हाँ खुद तो बदले नहीं, कुरान और इस्लाम को ऐसा बना दिया कि हर बंदा डरता है इस्लाम से। तो ये रहमत वाला मजहब है। हमारे आका मौला रहमत लिल आलमीन है, तो उनका जो दीन है वो कितनी रहमत वाला होगा। अच्छा, मुझे जो ट्विटर के ऊपर जो रिस्पॉन्स मिला लोगों का, आपके जो फॉलोअर्स, आपके जो मानने वाले हैं, उन्होंने मुझे खास कर ये कहा कि आप सच सवाल पूछें ताकि क्लियर हो। उनको बड़ा एतमाद आपकी जात के ऊपर है कि जैसा कि सवाल, एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, एक इंटरव्यू आप दे रहे थे जिसके अंदर इकोनॉमी की बात की गई थी, और उसके ऊपर फिर बाद में बैंक की तरफ से ये भी कहा गया कि शायद चंदे के दौर पे जो है वो आप इसको जो है वो चलाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इसकी आप वजाहत करते हैं इकोनॉमी के हवाले से। मेरा तो मजाक लोगों ने उड़ाया ना, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ। उड़ाया ना, बिल्कुल। लेकिन अब हमारे चीफ जस्टिस साहब ने बोला हम चंदे से बनाएंगे काला बाग बैंक, सारी कौम तैयार हो गई। तो मैं, इसलिए मेरा जुर्म यह था कि मैंने पहली बार बात की है, तो अब चीफ जस्टिस साहब नहीं फरमा रहे कि चंदा लेना है। तो इंशाअल्लाह चंदे की बात ही नहीं आएगी, कौम इतनी गयूर हो जाएगी, कौम के अंदर इतनी कुर्बानी का जज्बा आ जाएगा कि कौम खुद जो है वो अपनी जरूरियात से ज्यादा पैसा जो है वो जब देखेंगे ना, आगे हड़प करने वाला कोई नहीं, बाहर की कंपनियां बनाने वाला कोई नहीं, और लिपस्टिक लगाने वाला नहीं है, 60 लाख का सूट पहनने वाला नहीं है। मैं तो सारे मीरे का तेल लगाता हूँ मुंह पर भी,
हाँ जी, हालांकि वहाँ बंदा लगाए तो कम अज कम उसको आधा घंटा उसका दिमाग भी नहीं सही रहता। तो वही मैं मुंह पर लगाता हूँ, मेरी गाड़ी में भी वही है, मेरे घर में भी वही है, और मैं जानता ही नहीं हूँ कि लिपस्टिक होती क्या है। मैं लोगों को सुनता रहता हूँ। क्रीम भी मैंने नहीं आज तक लगाई, मुझे पता ही नहीं क्रीम होती क्या है। तो जब वो देखेंगे कि हमारा लीडर जो है 1.5 3 रुपए की रोटी खा लेता है, 2 रोटियां लेकर अचार की एक दली के साथ वो खा लेता है, जब उस घर ना हो, सफर में हो, कोई रोटी उसको देने वाला ना हो, तो वो बड़े बड़े होटलों में नहीं जाता, पहले कमरे बुक कराओ। तो मैं तो वहीं उसी आम होटल के ऊपर मैं लड़कों को कहता हूँ यार ये चारपाई बिछाओ, तो यहीं लेट जाता हूँ। ना कोई सिक्योरिटी होती है, और मैं जब नमाज भी पढ़नी हो तो आम होटल पर मैं रुक जाता हूँ। तो लोग हैरान हो जाते हैं कि इसके पीछे ना सिपाही है ना कोई बात है, इसको भी कोई गोली मार दे जाएगा। तो जब भी ये हमारी कौम इस सतह पर आ जाएगी तो इंशाल्लाह सारा पैसा दे देगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ दावा करती है कि हमारे पास असद उमर हैं जो इकोनॉमी के बड़ा नाम है, उनको पता है, मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसहाक डार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपके पास एक्सपर्ट की टीम मौजूद है जो मुल्क की इकोनॉमी को दीगर शोबों की तरफ भी आते हैं, मुल्क की इकोनॉमी या बाकी मामला को जो है वो लेकर के चल सके? इकोनॉमी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल फरमा गए कि इस्लाम की हुकूमत कैसे चलनी है। ये जो टैक्स दे देकर कौम की कमर दोरी कर रहे हैं, ये ना क्या इकोनॉमी करनी है। इस्लाम तो जो निजाम देगा, हमारे पास ऐसे बच्चे खुद आए और उन्होंने अपनी खिदमत पेश की हैं कि जब आपको इस शोबे में जरूर पड़ेगा हम हाजिर हैं। बड़े बड़े काबिल लोग हमारे पास मौजूद हैं, और वो इंशाल्लाह बगैर इसहाकदार की तरह वो बेईमानी किए बगैर, और वो ऐसे खिदमत सर अंजाम देंगे और मुल्क जो है उसको भी अपनी सही लाइन के ऊपर इंशाल्लाह। ये तो मुझे इनकलाब नजर आ रहा है। ज़ाहिर है कि मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं है कि फिर पाकिस्तान के तमाम बैंकों से सूद भी खत्म कर दिया जाएगा। आपने बैंकों को तिजारत पर लगा दिया जाएगा, तिजारत पर लगा दिया। मुजारबत काम और मुजारबत होगी या उसके अंदर नफा नुकसान होगा। ये नफा नुकसान तो नहीं है ना कि बंदा नाम वो शराब की बोतल के ऊपर मतलब दूध लिख दे तो वो अंदर तो नहीं ना बदलता। हम ये चाहते हैं कि भाई ये निजाम बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक हो, और मेरे आका मौला जो देकर दीन गए उसका दिन भी दिन है और रात भी दिन है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जा रहे हैं मुल्कों के अंदर, आप देख रहे हैं इलेक्शंस का जो है वो दौरा है, आपको लगता है कि इंटरनेशनल लॉबी जो है वो इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के अमल के अंदर? कुछ भी नहीं है, नहीं है। अदादाना जो है वो है, और वो जो खलाई मखलूक का जिक्र करते हैं वो भी नजर आई? नहीं है, नजर बिल्कुल नहीं है। इनकी अपनी कमी कोताहियां होती है ना, अपनी बातें जो है जब अंदर अपने कमी हो तो फिर दूसरे पर डाल दिया जाता है। न तुम सब में हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बस्ता, न यूं रसवाइयां होती। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं, इलेक्शन शफाफ होने जा रहे हैं, कोई धांधली का डर खौफ तो नहीं है? नहीं है, कोई नहीं है जो है वो, क्योंकि बड़ी पार्टीज जो है वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू हो गई हैं। तो मुझे बड़ा खुशाइंद लग रहा है आपकी तरफ से कि आप कह रहे हैं कि धांधली। क्या धांधली करेंगे? ये धांधली किसी के अंदर दम ही नहीं है धांधली करने का। क्या करेंगे वो धांधली, क्या करेंगे? नहीं कुछ होगा। अल्लाह रसूल फलिया तवक्कल मोमिनून, मैं आप लोगों को कहूंगा कि ये कुरान मजीद से कितनी बार आया है कि मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह ही पर भरोसा करे, मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह ही पर भरोसा करे, मोमिन को चाहिए कि वो अल्लाह ही पर भरोसा करे। ये बार बार जो आता है, तो मुसलमानों को अल्लाह पर भरोसा क्यों नहीं है? बहुत बड़ी बात की आप सच्ची बात बता। बिल्कुल, अगर भरोसा हो, एतमाद हो, तो फिर कुछ भी जो है किया जा सकता है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि मैंने तालीम और सेहत का जिक्र किया था, मसाइल पाकिस्तान के खत्म होने का नाम नहीं लेते। आप तालीम की बात करें, यहाँ पे हमारे असातिज़ा जो है वो स्कूलों में जाते नहीं है, उनकी हाजिरियाँ लग जाती हैं। निज़ाम तालीम आपके सामने है, इस्लाम को हम किस तरह से पीछे छोड़ रहे हैं अपनी तालीम के अंदर, वो भी आपके सामने है। इसके लिए भी नया अमल आपने तैयार किया हुआ है, और फिर सेहत के ऊपर मुझे जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल तैयार किया हुआ है इंशाअल्लाह। ये मसाजिद के उलमा नहीं अपना वक्त गुजारते, थोड़ी तनख्वाह पर भी गुजारा कर लेते, तो हम इंशाअल्लाह ऐसा निजाम लाएंगे कि जिसके अंदर ये जो है ना वसाइल जो है वो ज्यादा होंगे, और उसके अंदर अखराजात हम कम कर देंगे इंशाअल्लाह। बहुत ज्यादा जो तबाही मची है ना, वो यही हुआ है कि उनकी सोसाइटियां अलहदा बन गई, गरीबों की अलहदा बन गई, उनका मयार जिंदगी, उनकी खरीदारी फलां स्टोर से होती है, गरीब की खरीदारी उस दुकान से होती है कि जहाँ वो मिर्चों के अंदर भी वो चूहे की मेहने होती हैं। उनको ये भी नहीं पता कि आज जो मिर्चें काली डाल रहे हैं इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ये मयार ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हज़रत फारूक आज़म के जमाने में एक बंदे ने घोड़े पाले ना, तो आपने फरमाया कि दो बातें हैं, या घोड़े शहर से बाहर ले जाओ, और अगर शहर के अंदर रहना है तो फिर तो मदीना पाक का चारा तुम नहीं खरीद सकते।
تم تو ایک امیر آدمی ہو، سارے ہی لے لو گے، تو جس نے 2 بکریاں رکھی ہیں وہ کیا کرے گا؟ آلودگی کی بات آپ نے کی کہ آلودگی ختم کرنی ہے، اپنے منشور کے اندر بھی آپ نے جو ہے وہ چیز دیکھی ہے۔ صحت کے حوالے سے مجھے بتائیے، اسپتالوں کا نظام بہت بری طرح خراب ہے۔ انشاءاللہ میرے جیسا بندہ آپ دیکھیں نا، مجھے لوگ بابا کہتے ہیں، نہ مجھے شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے جو میں بیٹھا ہوا ہوں۔ نہ میری نظر کمزور ہے، نہ میرا معدہ خراب ہے، نہ میرا جگر خراب ہے، نہ میری سماعت کے اندر کوئی کمی ہے، نہ میرے بازوؤں کے اندر کوئی کمی ہے، نہ میرا گلا بیٹھتا ہے۔ میں مسلسل ابھی ایک میں نے گولی نہیں کھائی، اتنے یعنی مہینے سے زیادہ میں بول رہا ہوں، 10 جلسے بھی میں نے کیے، نعرے بھی لگواتا ہوں۔ تو ہم قوم کو کہیں گے کہ اپنی صحت خوراک ٹھیک کرو، جعلی چیزیں مت کھاؤ، گھر کے اندر ہی روٹی پکا کر اسے مرچ جو ہے وہ اسے کھا لو، یہ بازار کی چیزیں ختم کرو۔ بازار نہیں ختم کریں گے، صحیح، ہاں بازار نہیں ختم کریں گے، لیکن چیزیں معیار والی بنیں گی۔ جب معیار کی چیزیں قوم کھائے گی نا جی، ان کی صحت انشاءاللہ۔ مدینہ پاک میں جیسے وہ حکیم کی دکان بند ہو گئی تھی نا، تو حکیم نے کہا حضور یہ آپ کے غلام بیمار نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ بھوک جب تک شدید نہ لگے کھاتے نہیں ہیں، بھوک باقی ہو تو ہاتھ سے کھینچ لیتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب 20 قسم کے کھانے کھائیں، اوپر سے بوتلیں ڈالی جائے تو میدا تو اندر میدا ہی ہے نا۔ مولانا صاحب یہ باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں مجھے، اگر ایسا ہو جائے تو اس سے اچھا پاکستان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ جن سے ٹکرانے کی بات کر رہے ہیں ان میں میاں منشا صاحب ہیں، ان میں ملک ریاض صاحب ہیں، ان میں بڑے بڑے پولیٹیکل فگرز ہیں، ان میں وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے مالک بنے ہوئے اتنے سالوں سے، وہ کیسے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ ہونے دیں گے؟ اسلام ان کو گرا دے گا۔ جیسے اسلام نے ابو جہل کو بچوں سے مروایا، اگر امیر حمزہ مارتے نا تو پھر بھی لوگ کہنا تھا وہ بڑے دلیر تھے، اس لیے وہ ابو جہل ان کی تاب نہیں لا سکا۔ تو ابو جہل کی ذلت یہ بھی ہوئی کہ 2 بچوں نے پکڑ کر اس کو لٹا دیا۔ ہاں، تو اسلام ایک اپنی پاور رکھتا ہے کہ وہ ابو جہل کو، ابو لہب کو بھی مروا دیتا ہے، اسلام مارتا ہے۔ اب بچوں نے کیا مارنا تھا ابو جہل کو؟ ہاں جی، اسلام کی یہی پاور ہے کہ وہ حضرت بلال کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیتا ہے، اور نیچے وہ مکے کے سردار منہ چھپا کر گھروں میں دوڑتے ہیں، یہ منظر میرا باپ دیکھ لیتا تو اس نے مر جانا تھا۔ یہ اسلام کی ہے، یہ تو گزرا ہے نا ٹائم، تو انشاءاللہ یہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے کچھ نہیں کرنا، قوت سلطان و امیر از لا الہ، اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اقبال کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پاور سے سارا کچھ ہوگا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کل الیکشن ہے، اب ہم وقت آگے گزر گیا ہے، کل الیکشن ہے، اور اس وقت پولیٹیکل جماعتوں کے رہنماؤں سمیت، سربراہوں سمیت سب کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو کوئی پریشر نہیں لگ رہا؟ اتنے ریلیکس لگ رہے ہیں آپ؟ اتنا بڑا مارکا ہونے جا رہا ہے، اتنا بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ مجھے کم از کم دیکھنے کی حد تک، اندر نیتوں کا حال تو اللہ سے بہتر کوئی جانتا، لیکن مجھے بالکل کوئی اس کا جو ہے وہ تاثرات یا کوئی افیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر نظر نہیں اور آ رہا۔ واقعی نہیں ہے، میرے دل میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اور میں یہ توکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وہیں یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم، اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے تو کون تمہاری مدد کرے، اور اگر اللہ مدد کرے گا تو پھر کون تمہیں ذلیل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں تو یہی یقین ہے اسی پر، یہ بیدک الخیر، بھلائی تو اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ ہمارا اتنا ہی کام تھا کہ ہم نے میدان لگا دیا۔ یوسف بن طاشفین کا الفاظ کہنے لگا کہ وہ اللہ کے فرشتے بھی آ جائیں تو تم مجھے شکست نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا وہ تو اللہ جانے، وہ کریم ہے، بھیجے نہ بھیجے، لیکن میں آ رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ڈیمس کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے آپ کا ٹویٹر ٹرینڈ بھی دیکھا، آپ کے ساتھ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوتھ کی بہت بڑی تعداد، اور پاکستان دنیا میں دوسرا ایسا ملک ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے۔ ایران پہلے نمبر پر، اس کے بعد جو ہے وہ 65 سے 70% جو ہے وہ یوتھ ہے پاکستان کی، ان کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے، اور آپ جو بھی آپ کا بیان آتا ہے وہ فوری طور پر شیئر کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور وہ تمام لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ڈیمس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے بات کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اتنا ڈیلے ہوا آج تک؟ پاکستان کا پانی جو ہے وہ کچھ، میں اسلام آباد میں کیا بھی ہلکے کور کر رہا تھا، صدور کا ہلکا کور میں نے کور کیا، لوگوں کا پانی نہیں تھا، میں نے پوچھا بھائی کب پانی ختم ہو گیا تھا؟ 3 سال پہلے۔ تو ہمارے اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پنجاب کی جو صورتحال جو بتایا جا رہا ہے کہ 5 سال بعد پانی ختم ہو جائے گا، تو کتنی کوتاہی اس کے اندر کی ہے، اس کے حوالے سے بتائیے کہ ڈیمس کے حوالے سے آپ جو ہے وہ لائے عمل کیا اختیار کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ سیاست کی نظر ہوئے سارے معاملات، پاکستان کی تباہی سیاست کی نظر ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جب ظاہر ہے جب سیاست نہیں ہوگی اور ملک کی سلامتی، ملک کی خوشحالی کو آگے رکھا جائے گا تو پھر انشاءاللہ ایگزام بھی آ جائیں گا، اور یہ بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے نا جی۔ اللہ رائے تمہیں نصبہ ہمارکم غورن فمن یاتیکم بماء معین،
کہ بھائی تمہاری کیا رائے ہے، اگر اللہ اس کو زمین کی تہہ کے نیچے لائے گا پھر کون اس پانی کو اوپر لائے گا؟ یہ تو سورہ ملک یہاں ختم ہو رہی ہے نا. ہاں تو یہ اگر اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ پانی جو ہے اس کو وہ تو قادر ہے، کریم بھی ہے، تو پانی پھر اوپر آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے معافی شرط ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ معافی کی طرف جاتا ہی کوئی نہیں. نفع اللہ قوم یونس، جب یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کے آثار میں گئے تو قوم سجدے میں گر گئی. تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ صرف ایک قوم کو توبہ نے نفع دیا تو جناب یونس، ورنہ ساری قوموں پر عذاب آیا. اس قوم وہ گڑ گئی، سجدے میں گر گئی تو معافی مل گئی. تو اگر پاکستانی بھی چاہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کروڑ بار توبہ حضور کے سب کے ہر بار ہم معافی مانگتے ہیں، اگر یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ بنے تو اس کے لیے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے. بے شک بے شک بے شک. اچھا، کراچی کے اندر بڑا آپ کا جو ہے وہ بڑی اچھی ہوا آپ نے بنائی، وہاں پہ ہائٹ بڑی اچھی جو ہے وہ آپ نے دی. کراچی سے کیا توقعات ہیں آپ کو؟ 21 سیٹیں ہو گئی ہیں اب ان کی وہاں پر جو ہے، اور کراچی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہوں گے. کیسا رسپانس مل رہا ہے وہاں پہ؟ بہت زیادہ، ہماری توقعات سے بڑھ کر لوگوں نے وہاں معاشی ہب ہے، اور وہاں پہ وہ شہر جہاں ایم کیو ایم کی ادارہ داری رہی، جہاں پی ایس پی، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا علاقہ جو ہے وہ پاکستان کا وہ کراچی ہے. پڑھے لکھے سارے ہمارے ساتھ آ کھڑے ہوئے. سیٹیں نکالیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. مہنگائی بھی قابو ہو رہی ہے اس وقت. آپ دیکھیں ڈالر کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 5 سال جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کا نام بھی کچھ رکھ دیا چلے، مجھے مناسب نہیں ہے میں وہ نام جو ہے وہ بولوں، تو ان کی جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے قوم کو دھوکہ دیا گیا. آئی ایم ایف نے بہت پہلے جو ہے وہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ نے ڈالر کو غلط روکا ہوا ہے، اور اس کے نتائج ہمیں آج جو ہے وہ بھگتنے پڑ رہے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ ایک عام آدمی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، آپ اس کا اثر میرے پہ پڑ رہا ہے، ایک عام آدمی کے اوپر جو ہے وہ پڑ رہا ہے. تو یہ ترجیحات میں کہاں پر ہیں آپ کے کہ اگر آپ کسی بھی پوزیشن میں آتے ہیں اس کو نپٹانے کے لیے جو ہے ان سارے محاذوں پہ فوری طور پر جو وہ کام شروع ہو جائے گا الیکشن کے فوراً بعد، یا کوئی ترجیحات آپ نے کی ہے کہ پہلے میں نے یہ کام کرنا ہے، جیسے صاف پانی ہے یا صحت ہے یا اسپتال ہے یا مہنگائی ہے یا بے روزگاری ہے، کیسے اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ سب معاملات پہ کام شروع ہو جائے گا، اور جن لوگوں نے ملک لوٹا ہے ان کی دولت بھی انشاءاللہ واپس آئے گی، اور جن کے پاس بڑی دولت ہے وہ زکوٰۃ دیں اور اپنا قوم کے سامنے بتائیں ہمارے اتنے پیسے اور زکوٰۃ ہماری اتنی بنتی، وہ کیوں نہیں دیتے زکوٰۃ؟ وہ صدقات دیں. اور ویسے لوگوں کو لے العفو، قرآن نے یہ بھی کہا کہ جو ضرورت سے زیادہ مال ہے وہ بھی خرچ کرے نا. یہ تو قرآن انہوں نے یہ تو ایک بنایا نا، قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ جب سامنے لائی جائیں گی تو میرے آقا مولا نے ساری زندگی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا جن سے ہم دین کی بات کرتے ہیں. تو 36 پروان 200 پر پاوریں فتح ہوئی، یہ نہیں کہ صحابہ کے بدن نہیں تھے یا ان کو کھانے کی ترجیح، یہ تو آپ باتیں یہ کرامت میں شامل کرتے ہیں یہ باتیں. نہ وہ بطور حکمران تھے اور انہوں نے 36 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر کے پیوند لگے کپڑے پہن کر اور گھی نہ کھا کر یہ بتایا کہ حکمران اگر اس سطح پر چلے جائیں تو پھر قوم میں بکری کا بچہ بھی پیاسا نہیں مرتا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کرین کا نشان جو ہے وہ اس کا کوئی مطلب ہے، یا یہ نشان جو ہے وہ کیوں طریقے لبیک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا؟ یہ اس وقت جو نشانات تھے وہ کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کہا کہ بھائی یہ لے لیں، جتنی بات تھی. اچھا کوئی وجہ نہیں ہے؟ نہیں. بعد میں جب اس کے فوائد لوگوں نے بیان شروع کر دیے، بعد میں اس کے اتنے فوائد آئے کہ ہمارے تو ذہن میں انہوں نے کہا جی یہ کینچی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ پنکھا ہے. میں نے کہا نہیں ہے کوئی چیز تو ایسی لاؤ نا، ہم کم بندہ اس پر کوئی بات تو کرے. آپ پنکھے پر کیا آپ فضائل بیان کریں گے؟ تو اس وقت یہی چیز ہم نے لے لی. ٹھیک ہے، تو کرین جو ہے وہ صفائی کرنے جا رہی ہے، کرین اپنے راستے جو ہے وہ صاف کرنے جا رہی ہے. دہشت گردی کی دوبارہ لہر آئی ہے اور ہماری عسکری قیادت نے بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کیا، آپریشن کیے وزیرستان کے اندر، سوات کے اندر. اس سے پہلے جو ہے کیا سمجھتے ہیں دہشت گردی خود کچھ حملہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ بالکل یہ کنٹرول ہو جائے گا. جہاں سے یہ تیار ہوتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے براہ راست جب ہماری کوئی بات ہوگی. آپ یہ ہمیں سمجھائیں ایسا اسلام یہ ہم سے سمجھیں. آپ کو کس نے ان باتوں کی اجازت دی ہے؟ ہم ان سے براہ راست بات کریں گے. آپ کو اسلام کو یہ تباہ اور برباد کرنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ یہ کون سا ہمیں بھی بتائیں کہ امت مسلمہ کے اندر آپ نے داڑھی، مسجدیں اور مدارس کو اس طرح آپ نے بدنام کیے. یعنی پیچھے کون ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ سارے معاملے کے پیچھے کون ہے.
کہ جہاد ایران بتاتا ہوں، امریکہ، اسرائیل، بھارت ہے، اور بس پھر یہ بات ہے اس کے علاوہ جو ان کے اعلی کار بنتے ہیں ہم ان کو کہیں گے کہ بھائی انسان کے بچے بنو. ہاں آپ سمجھتے ہیں پہلے کسی نے بات نہیں کی ہوگی ان سے؟ کی بھی ہوگی تو اس انداز سے نہیں کی ہوگی جس انداز سے ہم ان سے بات کریں گے انشاءاللہ. افغانستان جہاں بھی دنیا کسی کونے میں بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں، بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. کسی بھی طرح کے طالبان کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہیں چاہے وہ افغانستان کے ہیں؟ طالبان کس طرح یعنی وہ جس طریقے سے خود پوش مرا یہ تو نہیں نہ چل سکتے. یعنی مسلمانوں کو مسجدوں میں اڑانا، یہ کرنا، وہ جو افغانستان کے طالبان ہیں وہ اگر امریکہ کی تباہی کے لیے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. اور پاکستان میں وہ ان کے پرندے نہیں ہیں کہ جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. امریکہ کی جو ہے وہ جو اپنے ملک کو اس سے آزاد کرانا چاہتے ہیں غلامی کو، اور وہ امریکہ کے خلاف ہیں اور اسلام کی واقعی نشاط ثانیہ چاہتے ہیں، لیکن اس کے اندر مسلمانوں کی تباہی بربادی یا کسی کے اعلی کار نہ ہو. یعنی جہاد ہو اپنے ملک کو بچانے کے لیے، جہاد ہو اسلام کی سربلندی کے لیے. اسلام کی سربلندی کے لیے. ٹھیک ہے. یہ میرے آپ نے بھی یہی فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. صحابہ نے سوال کیا حضور ایک اپنی وجاہت کے لیے، ایک اپنے خاندان کے لیے، ایک اپنی بہادری دکھانے کے لیے، ایک پیسے کے لیے لڑتا ہے تو ان میں مجاہد کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مجاہد ہوا ہے تاکہ جو اس لیے لڑے تاکہ دنیا میں اللہ کا دین بلند ہو اور دنیا کا اللہ کا نام بلند. ایک چیز چلتے چلتے مجھے یہ بتائیں کہ مولانا یوسف زئی جو ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ کمنٹ کریں گے کہ جس طرح سے ان پر حملہ ہوا، پھر جا کے جو ہے وہ باہر کے ملک میں ان کا علاج، وہاں پہ تعلیم، سارا امن کا ان کو نوبل جو ہے وہ انعام ملا، اس کے اوپر کچھ کمنٹ کریں گے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کو؟ سیاست میں بھی کردار پلے کر سکتی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ ان کو بنایا جائے گا. اللہ وہ وقت نہ لائے اور پاکستانی قوم کی وہ اعلیٰ قسم کی بدبختی ہوگی. ایسی جو ہے وہ عورتیں اگر پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں، اللہ اس کے شر سے پاکستان کو بھی اور پوری ملت کو بھی محفوظ رکھے. وہ تو ایک پورا وہ ایک قصہ ہے، وہ پوری ایک کہانی ہے. مغرب کی اعلیٰ کار. ہاں جی بالکل بھی مغرب کی اعلیٰ کار ہے، اور اس کو ایک فلالہ کیوں اتنا نقصان ہوا اس گولی لگنے سے، تو وہ جو 16 سال ہو گئے آپ نے صدیقی بالکل ٹھیک ہے. برما کی بچیوں کے کباب بنائے گئے وہاں تو کوئی نہیں پہنچا ان کو نوبل دینے کے لیے، اور شام کی بچیاں بیٹھے بیٹھے ان کے اوپر وہ کیمیکل، وہ تو منظر میں نے نہیں دیکھا، لوگوں نے مجھے بتایا، میں دیکھتا ہی نہیں ہوں کہ کہا جی وہ پورے کے پورے خاندان بیٹھے بیٹھے مٹی ہو گئے. وہاں تو کسی کو ملالہ نہیں نظر آئی. بالکل ٹھیک ہے. یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت کی سے دیتے ہیں تعلیم. اللہ اکبر. آخر میں مولانا صاحب میں چاہوں گا کہ آپ پاکستان کی عوام کے لیے ایک دن رہ گیا الیکشن ہے، کوئی پیغام اپنا جو ہے وہ. جی پیغام میرا یہی ہے کہ آپ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ اچھے بندے نہیں ملتے، کس کو دیں جی، وہ چھوٹا ڈاکو ہے، وہ بڑا ڈاکو ہے، وہ فلاں ہے جی، وہ فلاں ہے. تو ہم میدان میں بندے لائے ہیں اور پھر بعد میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 5 سال پھر آپ روتے رہے نہیں جی وہ غلطی ہو گئی. تو آج ہم آپ کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور ہندو جرنل کا جو بیان ہے اس کو خاک میں ملانا چاہتے ہیں. ہم اندر سے بندے خریدیں گے تاکہ فوج اندر سے جو ہے وہ لگ جائے. اور کشمیر ایسے بندے آپ چاہتے ہیں کہ جو جندرال کو مری میں علیحدہ بلائے، ملاقات کرے، مودی کو وہاں اپنے گھر بلا لے اور وہاں ملنے لگوائیں اور پاکستان کہیں کہ جی ہماری طرف سے دہشت گردی ہوئی ہے. تو ایسے لوگوں سے جو ہے بچتے ہوئے ٹرین کے اوپر یہ مہر لگائیں. نظریہ پاکستان کی حفاظت بھی ہوگی، اسلام کی سربلندی ہوگی، ناموس رسالت ختم نبوت کے مسئلے بھی انشاءاللہ حل ہوں گے اور عالم اسلام کی چھتری جو ہے انشاءاللہ پاکستان بنے. بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی، اور ایک بات بڑی خوبصورت کی ہے اینڈ پہ. ساری باتیں خوبصورت ہیں لیکن ایک جو بات جو میں دوبارہ سے اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں تو آپ ضرور یہ انٹرویو بھی دیکھیے. اس میں تمام چیزیں بڑی کھل کے جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، بتایا گیا ہے منشور سے لے کے امپلیمنٹیشن تک کہ کیسے جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں ظاہر ہے کہ بطور صحافی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کس پہ جا کے جو ہے وہ مور لگائیں، لیکن سوچ سمجھ کے 5 سال جو ہے وہ اس کے بعد آپ کو بھگتنا پڑے گا. آپ اچھا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے، برا فیصلہ کریں گے تو وہ بھی آپ نے بھگتنا ہے. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے، بہت تحقیق کر کے اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کریں تاکہ پاکستان کے اندر تبدیلی آئے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.